السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ONZ ٹی وی اور میں ہوں زرار مغیث۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کی نسل موجودہ وقت میں یورپ کے مختلف ممالکوں میں رہتی ہے اور کچھ امریکہ میں بھی ہے اور کچھ ابھی تک ترکی میں ہے۔ لیکن ان کے پیچھے کی کیا کہانی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی نسل حصوں میں کیوں بٹ گئی؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کی نسل کو جلا وطنی پر مجبور کیا گیا۔ شاہی خاندان کے خواتین کو جلا وطنی کے بعد 1951 یعنی 1951 میں آنے کی اجازت دی تھی اور مرد حضرات کو 1973 یعنی 1973 میں آنے کی اجازت دی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی نسل کی قومیت بہت ممالک کے ساتھ ہے۔ خلافت عثمانیہ ایک اسلامی خلافت تھی، اگرچہ اس میں عیسائی، یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ جب سلطنت عثمانیہ کے لوگ ترکی سے جلا وطنی کر گئے تو 156 افراد جو کہ سلطنت عثمانیہ کی شاہی خاندان میں سے تھے، انہوں نے ترکی کے اس قانون کی مخالفت کی جو کہ 3 مارچ 1924 کو آیا۔ اس قانون میں وہ لوگ بھی آ گئے جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہ تھا اور ہجرت نہ کرنے کے باوجود بھی ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ اپنی جو بھی جائیداد ہے یا ان کے جو بھی اثاثے ہیں ان کا حساب کتاب کر لیں، ورنہ اگر انہوں نے اپنے اثاثے یہیں چھوڑ دیے تو ان اثاثوں کو ضبط کر لیا جائے گا، اس کو حکومت اپنے پاس لے لے گی اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے زندگی بھر کے لیے غلام بنا لیا جائے گا۔ سلطان محمد سب سے پہلے جلا وطنی کر گئے اور ان کے بعد سلطان عبد المجید اور ان کی فیملی گئی اور پھر باقی لوگ کیٹلیکسا سے ٹرین کے ذریعے گئے۔ یہودیوں کا ٹرین اسٹیشن کا ڈائریکٹر آخری وہ انسان تھا جس نے سلطان کی فیملی کو اپنے وطن میں عزت دی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ہجرت کے کچھ دنوں بعد ان کے کچھ لوگ دوبارہ وطن آ گئے، لیکن کسی بھی شہنشاہ یا بادشاہ کو واپس وطن میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ ان کی نسل آ سکتی تھی۔ شہنشاہ روس اور ان کی فیملی کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی قتل کی وجہ وائٹ آرمی تھی جو کہ ہر وقت شہنشاہ روس کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو ون وے پاسپورٹ دیے گئے، یعنی وہ صرف کسی ایک ملک میں جا سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو برطانیہ جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ برطانیہ بھی ان کا دشمن تھا۔ یہ لوگ مصر اور سیریا جو کہ قریب ترین ممالک تھے یہاں جا سکتے تھے، لہٰذا پھر کچھ لوگ بیروٹ گئے جہاں پر فرینچ کی حکومت تھی اور باقی لوگ یورپ گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ان کے اثاثے کی پولیس نے چھان بین کی اور اپنے پاس رکھ لیے۔ کچھ لوگ پہلے ہی اپنے اثاثے اپنے دوست احباب کو دیکھ کر گئے تھے اور باقی جو بھی ان کے اثاثے تھے وہ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے۔ سلطنت عثمانیہ کے اوغس خان کو ان کی سیاست سے ہٹا دیا گیا۔ جب انہیں جلا وطن کیا گیا تو وہ سمجھے کہ یہ عارضی طور پر ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں کو واپس نہ آنے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی نسلوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کچھ دنوں میں واپس وطن چلے جائیں گے، لیکن یہ جلا وطنی مستقل مزاجی تھی۔ خواتین حضرات کے لیے یہ جلا وطنی 30 سال اور مرد حضرات کے لیے 50 سال تک تھی۔ اب ان لوگوں کے پاس رقم اور اشیاء کی کمی ہو رہی تھی کیونکہ ان کا سارا کاروبار ترکی میں تھا جو ان کا وطن عزیز تھا، اور جب انہیں جلا وطن کیا گیا تو انہیں صرف TL1000 دیے گئے جو صرف ان کا سفر کا خرچہ اور 1 مہینے کا خرچہ تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی جیولری بیچ دی اور پھر ان لوگوں کا حال بہت برا ہو گیا۔ ان شاہی خاندان کے لوگوں نے ہوٹلز میں ڈشز دھونا شروع کر دی اور بھیک مانگنا شروع کر دی اور کچروں میں سے کھانے کی چیزیں تلاش کرنے لگے۔ ان میں سے بہت سے لوگ بھوک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسلمان سربراہ جیسے عثمان علی خان، آصف جاہ جو کہ حیدرآباد کے رولر تھے، اور مصر کے شہزادے عمر توسن اور حجاز کے بادشاہ حسین ابن علی نے ان لوگوں کی مدد کی، لیکن زیادہ امداد ان لوگوں کو نہ پہنچ سکی جو اس کے حقدار تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی فیملی غربت، محرومی اور بہت سی بیماریوں کا شکار ہو گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے لوگ پھر بھی عزت سے رہے، انہیں تکلیفیں دی گئی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنے ملک کے خلاف کام نہیں کیا۔
आखिर फिर 1952 को ख़वातीन को माफ़ी देकर वतन रुखसत कर दिया गया और फिर मर्द हजरात को 1974 में एडनान मेंडेस की हुकूमत में वतन भेज दिया गया। फिर भी उनमें से कुछ लोग ही वतन को वापस आ सके और जो आए उन्हें पुलिस अपनी गिरफ्त में कर लिया और फिर बाद में जाकर उन्हें तुर्की की कौमियत मिली। सल्तनत उस्मानिया की इन अजीम कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन अब तुर्की की हुकूमत को चाहिए कि सल्तनत उस्मानिया की नस्ल को तुर्किश इस्लामिक कल्चर दे ताकि ये अपने वतन में चैन से ज़िंदगी बसर कर सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ समझना आए।